السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ آئے ہیں دلی گیٹ۔ اس سے آگے ہم جائیں گے وزیر مسجد، جو کہ بادشاہی مسجد بننے سے پہلے کی ہے۔ اسے دلی گیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مشرق کی جانب واقع ہے اور اس کے بالکل عین سامنے دہلی موجود ہے۔ دہلی شہر یعنی کہ انڈیا کا شہر۔ پہلے یہاں سے نکل کے سیدھا دلی جاتے تھے، بالکل سیدھا راستہ چلتا تھا، اور وہاں سے سیدھا اسی گیٹ سے لاہور شہر کے اندر انٹر ہوتے تھے۔ اسی لیے اس دروازے کا نام دلی گیٹ رکھا گیا۔ اب یہاں پہ پاکستان میں یہ دہلی گیٹ ہے، اور یہاں سے گزر کے آگے جاتے ہیں بڑے اسٹیشن، یعنی کہ ریلوے لائن جو ہے سب سے بڑی ریلوے اسٹیشن۔ وہاں پہ تاجر لوگ، بہت ساری انڈسٹری یہاں پہ بن چکی ہے، اور بہت بڑا بازار ہے یہاں پہ۔ ہم اس دلی گیٹ سے نکل کے جب آگے جائیں گے دیکھیں گے۔ یہ دلی گیٹ سے ہم آگے نکل چکے ہیں۔ یہ پرانی عمارات ہیں، بہت ہی خوبصورت، پرانی یاد تازہ ہو جاتی ہے دیکھ کے۔ اور یہ ایک بازار ہے، بہت ہی مشہور بازار اور خوبصورت بازار ہے۔ تو جی یہ ہے وزیر مسجد، وزیر خان مسجد، فن تعمیر کا ایک خوبصورت شاہکار ہے۔ جیسے ہی آپ اس کی نظر اس مسجد کے بیرونی حصے پر پڑتی ہے، ایک بہت ہی خوبصورت چیز آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ آرکیٹیکچر بہت ہی عمدہ، حسن یادگار مسجد وزیر خان کی طرز تعمیر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ چونکہ آج ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں صرف یہی دیکھنے کہ یہ مسجد آخر بادشاہی مسجد سے پہلے کی اور پرانی ہے، یہ کتنی خوبصورت ہے۔ یہ ایک خوبصورت مسجد ہے وزیر خان۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی کہانی ہے، میں آپ کو سناتا چلوں۔ وزیر خان حکیم عالم دین انصاری یہ ایک حکیم تھے۔ ان کا تعلق چنوٹ سے تھا، اور چنوٹ میں یہ نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور جاگیرداری سے یا وائی بی جی سے اتنا شگوف نہیں تھا جتنا یہ طب کو اچھا سمجھتے تھے۔ حکیم عالم دین انصاری طب کے شعبے میں کچھ نمایاں کام کرنا چاہتے تھے، اس لیے جیسے تیسے کر کے وقت کے شہنشاہ شاہ جہاں اور شہزادہ خرم کے دربار تک رسائی حاصل کی، تو حکیم صاحب نے ضلع الہی سے درخواست کی کہ ان کو شاہی طب مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے حکیم صاحب کو اپنے معالجوں کی ٹیم میں شامل کر لیا، مگر حکیم صاحب تو کسی اعلیٰ منصب کے خواہاں تھے۔ پھر ایک دن قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی۔ ہوا یوں کہ ملکہ عالیہ ممتاز بیگم، جی ہاں، جن کی یاد میں شہزادہ خرم نے تاج محل بنوایا تھا، وہ شدید بیمار ہو گئی، اور کوئی بھی طب ان کا علاج نہ کر پایا۔ ممتاز بیگم کی حالت دن بہ دن بگڑ رہی تھی۔ شہنشاہ کو اپنی چہیتی بیگم سے بے حد محبت تھی۔ شاہ جہاں بہت پریشان تھا۔ تب شاہ جہاں نے اعلان کروایا کہ جو ممتاز بیگم کا علاج کرے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ حکیم عالم دین انصاری شاید اسی موقع کی تلاش میں تھے، دربار میں حاضر ہوئے اور یقین دلایا کہ یہ علاج کر سکیں گے۔ ضلع الہی کی اجازت کے بعد علاج شروع ہوا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ چند ہی دنوں میں ملکہ ممتاز بیگم بالکل تندرست ہو گئی، اور اسی سے خوش ہو کر شہنشاہ جہاں نے ان کو وزیر خان کا خطاب دیا۔ جی ہاں، ان کا نام وزیر خان رکھا گیا، خطاب ملا ان کو، اور اس کے بعد جو مال اسباب ان کو تحفے کے طور پر دیے گئے، کیونکہ خرم خود نواب آدمی تھے، تو ان پیسوں سے انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا تھا کہ یہاں پر ایک مسجد وزیر خان تعمیر کروائی، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت مسجد۔ ان کو یہ اس کی رقم ایک تحفے میں ملی تھی علاج کے طور پہ، جو ان کا شوق تھا، تو وہ ساری رقم خرچ کر کے انہوں نے یہ ایک مسجد تعمیر کرائی، جس کا نام وزیر خان لاہور رکھا گیا۔ یہ وزیر خان لاہور کے گورنر بھی رہے۔ گورنر حکیم صاحب یعنی وزیر خان جو ہیں، انہی کے نام پر ایک شہر بھی مشہور ہے جس کا پاکستان کے اکانومی بڑھانے میں بڑا ہاتھ ہے، اور وہ ہے وزیر آباد۔
وزیر آباد شہر بھی وزیر خان نے آباد کیا تھا۔ اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ ابھی یہاں پہ لائٹ کم ہے، سورج کی روشنی بھی اندر آ رہی ہے، اور آج کا موسم بہت خوبصورت ہے۔ یہ دیکھیں، ایک بہت ہی عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ اس زمانے میں شہنشاہ لوگ یا اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، یا جو دور دراز علاقے سے شہر لاہور میں داخل ہوتے تھے جب بر صغیر تھا، اسی وقت یہ ایک بہت اعلیٰ طرز کی مسجد ہوا کرتی تھی۔ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی نقش کاری کی گئی، چھوٹے چھوٹے پتھر کاٹ کے خوبصورت بنائی گئی پینٹنگ۔ یہ دیکھیں نا، بہت ہی ایک الگ محسوس ہوتا ہے اس مسجد کو۔ بہت پرانی مسجد ہے یہ، پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہے، جب پاکستان اور ہندوستان ایک ہوا کرتا تھا، شہنشاہ لوگ حکومت کرتے تھے۔ اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جب راجہ رنجیت سنگھ یہاں پہ اس کی حکومت تھی، یعنی کہ وہ بادشاہ تھا اس علاقے کا، تو اس کا ایک نورہ یعنی کہ نورہ بیگم ایک طوائف تھی، ان سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا ان سے، تو ان سے شادی کی۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں شادی کی ہوگی تھی ان سے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ صرف ان کی طوائف ہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس رنجیت سنگھ نے جب ان سے شادی کی تو اپنی پہلی رات، یعنی کہ شادی کی پہلی رات، اس مسجد کے ایک مینار پر گزاری۔ واللہ عالم یہ کتنی بات سچ ہے اور کتنی جھوٹ ہے، یہ تو لوگوں سے سننے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہاں انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اللہ معاف کرے، یہ کام کرنے والا تو نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راجہ رنجیت سنگھ ایسے نہیں تھے۔ لیکن کہتے ہیں مائی مورا جو ہے، وہ جو طوائف تھی، جب وہ رانی بنی تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا اپنے کفارے کے لیے، انہوں نے بھی ایک مسجد تعمیر کروائی اللہ کے راستے میں، شاید اپنا کفارہ ادا کرنے کے لیے، یا واللہ عالم، وہ تو اسی وقت کے لوگوں کو پتہ ہے۔ ان میں سے کسی ایک مینار پر انہوں نے وہ وقت رات گزاری۔ لیکن خیر جو بھی ہے، تو وہ مسجد بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے۔ وہ مسجد بھی مائی مورا کے نام سے مشہور ہے۔ اور ابھی شام کا وقت ہے، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی اگر ٹائم سے یہاں سے نکل سکے تو ضرور مائی مورا والی مسجد میں جائیں گے۔ تو جو لوگ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دے، جو پرانے ہیں وہ کمنٹ ضرور کریے گا، کوئی اچھی بری بات لگی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اور راجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی پہ ہم نے جانے کی کافی کوشش کی، لیکن ہمیں اجازت نہ مل سکی، لیکن پھر بھی کوشش ہے کہ ہم جائیں۔ بادشاہی مسجد کے بالکل دوسری سائڈ پہ ان کی سمادھی ہے، وہاں پہ غیر مسلم لوگ جاتے ہیں، یعنی کہ ہندو یا سکھ بھائی لوگ جاتے ہیں، مسلمانوں کی اجازت نہیں وہاں پہ جانے کی۔ اور ابھی شام ہو چکی ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک اور مزار دکھا دیتے ہیں، یہاں پہ مسجد کے بالکل احاطے میں ہے واقعہ۔ حضرت سید اسحاق کا یہ مزار ہے، جو مسجد سے تقریباً 10 فٹ نیچے، یعنی کہ ایک منزلہ نیچے واقع ہے۔ یہ وزیر خان مسجد بننے سے پہلے کا مزار ہے یہاں پہ۔ یہ ایک بہت ہی مشہور صوفی یہاں پہ گزرے ہیں، دو دوست ہوا کرتے تھے، ایک کا مزار وزیر مسجد میں ہے اور دوسرے کا مزار مسجد سے باہر نکلتے ہوئے بالکل سامنے مزار بنا ہوا ہے۔ چلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ مزار۔ یہ ہے مزار حضرت سید محمد اسحاق کا مزار ہے، اور ان کو بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس مزار کی لمبائی تقریباً کہہ سکتے ہیں، اللہ بھلا کرے، 4-5 گز کے قریب ہے۔ 5 گز یعنی کہ عام انسان سے زیادہ قد ہے ان کا۔ ماشاءاللہ ان کی ہائٹ دیکھیں، آپ کو ہم مزار کے اندر چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں نا، کوئی 10-15 سیڑھیاں نیچے اتر کے نیچے جانا پڑتا ہے۔ مسجد بالکل اوپر واقع ہے اس سے۔
یہاں پہ اندر لیڈیز وہ نماز پڑھ رہی ہیں، دعا مانگ رہی ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اس لیے ہم کیمرہ اوپر نہیں کریں گے۔ یہ مزار ہے ان کا، یہ قبر بہت لمبی ہے، ان کا مزار تقریباً ہے، کافی بڑی ہائٹ ہے ان کی، 10-15 گز نہیں کہہ سکتے، 10-15 فٹ سے زیادہ ہے۔ تو ان کو بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔